فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران میں بھی جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں جہاں اہل ایمان سے خطاب ہے وہاں ساتھ ساتھ اہل کتاب سے بھی ہے. جو بنی اسرائیل یہودی مدینے کے اندر موجود تھے، 3 بڑے قبیلے، اگرچہ ان میں سے ایک کا اخراج ہو چکا تھا غزوہ بدر کے فوراً بعد، بنو قینقاع کا، لیکن 2 بڑے قبیلے اب بھی موجود تھے، بنو نذیر بھی تھے اور بنو قریظہ بھی تھے. تو ان کے معاملات بھی سائیڈ بائی سائیڈ یہ زیر بحث آتے ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر. اور ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ بھی اصل میں سابقہ امت مسلمہ تھے، تو گویا کہ ایک مسلمان امت میں جب زوال کا عمل ان پر طاری ہوتا ہے تو جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تھی کہ جو ان کے اندر پیدا ہوئیں، جن کی نشاندہی قرآن مجید کر رہا ہے. اس اعتبار سے یہ گویا کہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے ایک مستقبل کے لیے تنبیہ بھی بن جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راستوں پر چلو اور ایسے ہی غلط خیالات تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے. اس میں سے ایک کا تذکرہ ہو رہا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. یہ بات میں اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں اہل کتاب کا کسی مدح کے مقام میں ذکر ہوتا ہے وہاں وہ ہوتا ہے معروف الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی. اور جہاں کوئی مذمت کا معاملہ ہوتا ہے، تنقید، ان کی کسی خامی کی نشاندہی، تو الذین اوتوا الکتاب وہ پھر مجہول کا صیغہ آتا ہے، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی. یہاں نصیبا من الکتاب کہا گیا تو یہ لفظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ 2 مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ الکتاب ایک ہی حقیقت ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک اس کے مختلف ایڈیشنز ہیں جو آتے رہے ہیں، اس کا فائنل کمپلیٹ ایڈیشن قرآن مجید ہے. تو چاہے نام بدل گئے، تورات ہے، انجیل ہے، لیکن اصل میں تو وہ الکتاب وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بالکل ابتدا میں کہہ دیا گیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہدایت جیسے جیسے آتی رہی وہی الکتاب ہے. البتہ اس الکتاب کے فارمر ایڈیشنز جو ہیں وہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ
صحف ابراہیم، اس کا فائنل ایڈیشن، کمپلیٹ ایڈیشن یہ قرآن مجید ہے۔ تو گویا کہ انہیں اس الکتاب میں سے کچھ حصہ ملا تھا، پوری الکتاب تو در حقیقت اس امت مسلمہ کو، امت محمد کو ملی ہے بشکل قرآن حکیم۔ ایک دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے بعض مفسرین کی جانب سے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اصل میں جو کتابیں انہیں دی گئی تھیں وہ بھی بتمام و کمال محفوظ نہیں رہی تھی، تو اس کا جو بھی بچا کھچا حصہ ان کے پاس محفوظ رہ گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہو رہا، نصیبا من الکتاب۔ انہیں پوری کتاب تو نہیں ملی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ 587 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے بھی 600 برس قبل، یعنی حضور کی بعثت سے 1200 سال قبل تورات دنیا سے غائب ہو چکی تھی۔ نبوکدنضر نے جب حملہ کیا یروشلم پر، اور جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تھا ہیکل سلیمانی، اسے مسمار کیا ہے، تو اس کے بعد سے دنیا میں وہ اصل تورات کبھی نہیں رہی۔ البتہ یہ کہ کوئی 100-150 برس کے بعد پھر یادداشت سے زبانی جو بھی لوگوں کو کچھ یاد تھا اس سے جمع کر کے تو یہ تورات جو ہے پھر مرتب کی گئی ہے۔ بہرحال یہ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، ثم تولی فریق منہم ثم یتولی فریق منہم، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ جو ہے اس سے روگردانی کرتا ہے، وہم معرضون، اور اس سے اعراض کی روش اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں بھی جو یدعون الی کتاب اللہ جو ہے اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ مفہوم ہے کہ خود ان کی اپنی کتاب کی طرف بھی جب انہیں پکارا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کر لو جو تمہارے پاس ہے، اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں۔ اس کا ایک بہت اہم واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ خیبر کے ایک بہت اونچے گھرانے کے افراد نے جو ہے وہ زنا کا معاملہ کیا۔ اب ان کی کتاب کے روح سے تو ان کے اوپر رجم ہونی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ شادی شدہ تھے دونوں، مرد بھی اور عورت بھی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ بہت اونچے گھرانے سے تعلق تھا لہٰذا وہ اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، اور بالآخر انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان اس میں لے لیا جائے کہ دیکھیں یہ نبی ہے بھی کہ نہیں ہے، انہیں معلوم بھی ہے کچھ کہ نہیں ہے۔ مقدمہ خیبر سے لا کر اور حضور کی عدالت میں جو ہے اس کو دائر کر دیا گیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس کا کیا حکم ہے، تو پھر اس میں بھی انہوں نے گول مول کیا۔ پھر آپ نے فرمایا لاؤ کتاب۔ وہ کتاب جب منگائی گئی، تورات کا جو بھی نسخہ ان کے پاس تھا، تو اس پہ بھی ایک شخص نے ہاتھ رکھ لیا اوپر رجم کی جو آیت تھی اس کے اوپر، تو حضور نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، اور وہاں وہ آیت رجم درج تھی۔ حضور نے پھر اسی کے مطابق ان دونوں کو رجم کیا اور کہا کہ اللہ تیری کتاب کے مطابق میں نے اس کو تازہ کر دیا ہے، اس سزا کو، اس حد کو جو تو نے ان شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے مقرر کی۔ تو ان کی اپنی کتاب جو ہے اس کی طرف بھی ان کو اگر بلایا جائے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر قرآن کی طرف بلایا جائے، الکتاب جو مکمل کتاب اب آ گئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے تو ان کا اعراض ہے ہی۔ یہ کس لیے ہے؟ اب اگلی آیت میں اس میں ان کی تشخیص کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی، یوں سمجھیے کہ ایک امت، ایک قوم یا افراد کے جو مدعی ہوں اللہ پر ایمان کے اور کتاب پر ایمان کے اور رسول پر ایمان کے، کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ روش اختیار کریں کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنا حکم ماننے کے لیے تیار نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اعراض کرے اللہ کی کتاب کی شریعت سے؟ تو اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے کہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے یہ کہا، یہ گھڑ لی بات، یہ من گھڑت، ان کی وشفل تھنکنگ جو ہے ان کی امانی میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی ہرگز مگر گنتی کے چند دن، ایام معدودات، 2-3 دن۔ معدودات کا لفظ سورہ بقرہ میں 2 دفعہ آ چکا ہے۔ رمضان کا بھی جو ابتدائی حکم تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ پھر حج کے ضمن میں آیا کہ جب کہ منا میں قیام کا معاملہ ہے وہ 2 دن ہو یا 3 دن ہو، ایام معدودات، وہی لفظ یہاں آ رہا ہے۔ ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہو گئی تھی کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق کی نسل سے ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، بہت لاڈلے ہیں، ہمیں کیسے جہنم چھو سکتی ہے؟ ہاں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی فراڈ ہی کرنا چاہے گا تو بہرحال باقی اپنی تمام مخلوق جو ہے اس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ تو دھول جھونکنی ہوگی، تو ہمیں صرف ایسے